دی ڈبیٹ میں خوش آمدید۔ ذرا ایک ماہر تعمیرات کے نقشے کا تصور کریں۔ جب آپ کوئی بلو پرنٹ دیکھتے ہیں تو اس میں کمال درجے کی درستگی ہوتی ہے۔ جی بالکل، مطلب بنیاد، ستون، چھت، ہر چیز کا مقصد اور مقام بالکل واضح ہوتا ہے۔ آپ نقشہ دیکھ کر وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ عمارت کیسی بنے گی۔ لیکن جب ہم انسانی تاریخ اور ہمارے شعوری ارتقاء کے نقشے کو دیکھتے ہیں تو یہ بلو پرنٹ انتہائی الجھا ہوا اور دھندلا نظر آتا ہے۔ ہاں، کافی دھندلا۔ آج ہماری گفتگو کا محور محمد فاروق راشد کی ایک انتہائی فکر انگیز تحریر ہے جو ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اس دھندلے نقشے کو ایک نئے یعنی کائناتی زاویے سے دیکھیں۔ اس تحریر کے مطابق زمین محض مٹی، پانی، ہوا اور آگ کا کوئی بے جان گودام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا جیتا جاگتا گھر ہے جہاں مادہ اور شعور ایک دوسرے سے ٹکرائیں۔ اور اسی تصادم، اسی کیمسٹری سے انسان نے اپنے شعوری ارتقاء اور جسمانی بقا کا وہ طویل سفر طے کیا جس کے نتیجے میں آج ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اور میں اس بحث میں اس نقطۂ نظر کی نمائندگی کر رہی ہوں کہ یہ سفر مجموعی طور پر ایک انتہائی کامیاب اور مثبت ارتقاء رہا ہے۔ اور بالکل یہیں سے ہمارا آج کا بنیادی سوال جنم لیتا ہے، کیونکہ میں اس ارتقاء کو اتنی خوش فہمی سے نہیں دیکھتا۔ اگر زمین ایک جیتا جاگتا گھر ہے تو ہم اس گھر کے کیسے باسی ہیں؟ کیا زمین کی آغوش میں انسان کا یہ نام نہاد شعوری ارتقاء واقعی ایک مسلسل، مثبت اور اخلاقی ترقی کا سفر رہا ہے؟ میں تو سمجھتی ہوں کہ بالکل رہا ہے۔ لیکن میرا ماننا ہے کہ ایسا نہیں ہے، یا پھر ہماری موجودہ سائنسی کامیابیاں جن پر ہم بہت فخر کرتے ہیں، جیسے ایٹم بم، جینیاتی انجینئرنگ اور اب یہ مصنوعی ذہانت، کیا یہ دراصل ہمارے شعوری زوال، بے حسی اور سہولتوں کے ایک خطرناک جال میں پھنس جانے کی عکاسی نہیں کرتیں؟ تحریر میں ایک بہت خوبصورت تشبیہ ہے کہ کائنات اگر ایک وسیع سمندر ہے تو زمین وہ کشتی ہے جس پر انسان نے خود کو پہچاننے کی کوشش کی۔ بہت گہری بات ہے۔ جی، مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے اس کشتی کو سنوارا ہے یا محض اس کے پیندے میں سوراخ کیے ہیں؟ میں اسی زاویے سے بات کروں گا کہ ہم نے اپنے ارتقاء کے نام پر توازن کھو دیا ہے۔ دیکھیں، میرا موقف اس حوالے سے بہت واضح اور پر امید ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ انسان کا سفر ایک شاندار کامیابی ہے۔ زمین نے ایک نہایت شفیق اور دانا استاد کی طرح ہماری رہنمائی کی ہے۔ غاروں کی تاریکیوں سے نکل کر فطرت کے رحم و کرم پر جینے والے خوفزدہ جانور سے لے کر آج کے اس انسان تک جو کائنات کے رازوں کو ڈیکوڈ کر رہا ہے۔ لیکن کس قیمت پر؟ وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ سفر دراصل میں سے ہم تک کا ایک انتہائی کامیاب شعوری اور روحانی ارتقاء ہے۔ ہم نے میں زندہ رہنا نہیں سیکھا، ہم نے ہمدردی، اخلاقیات اور اجتماعیت کو اپنایا ہے۔ اور میرا نقطۂ نظر اس سے بالکل مختلف ہے۔ مطلب میں اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ ہم نے معلومات اور تکنیکی مہارت کا ایک بہت بڑا پہاڑ کھڑا کر لیا ہے، لیکن یہ نام نہاد ارتقاء توازن سے مکمل طور پر آری ہے۔ ہم نے علم تو حاصل کیا، ٹیکنالوجی بھی بنا لی، مگر طاقت کے حصول کی اندھی دوڑ اور ماحولیاتی تباہی نے یہ ثابت کیا ہے کہ… تو آپ اسے ارتقاء نہیں مانتے؟ میں اسے اخلاقی ارتقاء نہیں مانتا۔ ہماری یہ شعوری ترقی دراصل غیر ذمہ داری اور حوص کا پیش خیمہ بن چکی ہے۔ ہم شعور کی اصل منزل سے بھٹک کر محض ایک تباہ کن شکاری بن چکے ہیں جس کے پاس اب پتھر کے بجائے ایٹم بم ہے۔ خیر، اگر ہم تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں اس سفر کی شروعات کے میکانزم کو سمجھنا ہوگا۔ تحریر ہمیں بتاتی ہے کہ ابتدا میں انسان کا شعور صرف بھوک، خوف اور بقا تک محدود تھا، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ انسان نے میں سے ہم تک کا سفر کیا تو یہ میرا مطلب ہے یہ کوئی راتوں رات ہونے والا جادو نہیں تھا۔ بالکل نہیں۔ اس کے پیچھے ایک مکمل حیاتیاتی اور نفسیاتی میکانزم ہے۔ ذرا اس لمحے پر غور کریں جب انسان نے پہلی بار آگ پر قابو پانا سیکھا۔ یہ صرف حرارت کا حصول نہیں تھا۔ جب انسان نے خوراک کو پکا کر کھانا شروع کیا تو اس کے جسم کو ہضم کرنے کے لیے کم توانائی خرچ کرنی پڑی۔ سائنسی اعتبار سے یہ درست ہے۔ اور وہ اضافی توانائی، وہ اضافی کیلوریز سیدھی اس کے دماغ کے فرنٹل کارٹیکس کی نشو و نما میں استعمال ہوئیں۔
یہ وہ جسمانی تبدیلی تھی جس نے انسان کے اندر پیچیدہ سوچ اور ہمدردی کے سرکٹس کو جنم دیا۔ جب اس نے جنگلوں کی تنہائی چھوڑی اور آگ کے گرد بیٹھ کر کہانیاں سنانا شروع کی تو اس نے انفرادی بقا کے خوف کو شکست دی۔ میں آپ کو یہاں تھوڑا روکوں گا۔ جی بولیے۔ آپ نے فرنٹل کارٹیکس کی نشوونما اور آگ کے گرد بیٹھ کر کہانیاں سنانے کا ذکر کیا، جو کہ بائیولوجیکلی ٹھیک ہے، لیکن آپ اس حیاتیاتی تبدیلی کو اخلاقی ارتقاء کے ساتھ کیسے جوڑ رہی ہیں؟ آپ کہہ رہی ہیں کہ بڑا دماغ خود بخود ہمدردی لے کر آیا۔ کافی حد تک جی ہاں، سماجی ڈھانچہ اسی سے بنا۔ میں اسی دماغی اور سماجی نشوونما کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایک زیادہ مؤثر اور خطرناک شکاری نظر آتا ہے۔ تحریر میں ذکر ہے کہ زمین نے انسان کو عقل کے ساتھ دل بھی دیا، مگر تاریخی حقائق کیا بتاتے ہیں؟ ہم نے اس سماجی نظام، اس ہم کا استعمال کس لیے کیا؟ بقائے باہمی کے لیے نہیں، ہم نے بستیاں بسائیں تاکہ ہم دوسری بستیوں پر زیادہ منظم انداز میں حملہ کر سکیں۔ ہم نے زبان اور شعور کا استعمال محض اپنے قبیلے، اپنے ہم کو مضبوط کرنے کے لیے تاکہ دوسروں کو غلام بنایا جا سکے۔ یہ شعور نہیں تھا، یہ صرف بقا کی ایک زیادہ پیچیدہ اور مہلک شکل تھی۔ لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ تمام تنازعات دراصل ارتقائی عمل کا ایک لازمی حصہ تھے؟ مطلب کوئی بھی پیچیدہ نظام بغیر آزمائش کے مضبوط نہیں ہوتا۔ ہم اسے انجینئرنگ کی زبان میں سٹریس ٹیسٹ کہہ سکتے ہیں۔ سٹریس ٹیسٹ؟ ہاں، جب آپ ایک پل بناتے ہیں تو آپ اس پر اس کی برداشت سے زیادہ وزن ڈالتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ کمزور کڑیاں کہاں ہیں، اور پھر آپ اسے مزید مضبوط بناتے ہیں۔ انسان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ آپ جنگوں اور قدرتی آفات کو ہماری حماقت اور زوال کی دلیل کے طور پر دیکھ رہے ہیں، جبکہ میں اسے زمین کے دیے گئے ایک نصاب کے طور پر دیکھتی ہوں۔ اچھا۔ ہر بڑی عالمی وبا یا تباہ کن جنگ کے بعد انسان نے اپنے سماجی پل کو دوبارہ زیادہ مضبوطی سے تعمیر کیا۔ ذرا دوسری جنگ عظیم کے بعد کے دور کو دیکھیں۔ اس بے پناہ تباہی کے بعد ہی ہم نے اقوام متحدہ جیسی تنظیمیں بنائیں، جنیوا کنونشنز ترتیب دیے اور انسانی حقوق کے عالمی ضابطے وضع کیے۔ مجھے آپ کے اس سٹریس ٹیسٹ کے استعارے سے شدید اختلاف ہے۔ کیوں؟ یہ ایک واضح ارتقاء ہے۔ بار اسی بنیادی خامی کی وجہ سے گر جاتا ہے تو آپ اسے ارتقاء یا سیکھنے کا عمل نہیں کہہ سکتے۔ آپ نے کہا کہ ہم نے جنگ عظیم سے سبق سیکھا اور اقوام متحدہ بنا لی، لیکن ذرا اسی ترقی کے تسلسل کو دیکھیں۔ آپ نے آگ کی دریافت کی بات کی تھی۔ جی، آگ سے لے کر ایٹم بم تک کا سفر بالکل ایک ہی لکیر پر ہے۔ یہ توانائی کو قابو کرنے کا سفر ہے۔ انسان نے لکڑی جلانے سے شروعات کی اور ایٹم کو توڑنے تک پہنچ گیا۔ اوزار اور ٹیکنالوجی تو حیران انگیز حد تک ارتقا پا گئے، لیکن کیا اس اوزار کو استعمال کرنے والا شعور بدلا؟ بالکل نہیں۔ میں اس سے متفق نہیں ہوں۔ ہم نے ان اوزاروں کا استعمال کنٹرول کرنا بھی تو سیکھا ہے۔ کہاں سیکھا ہے؟ پہلی جنگ عظیم کے بعد ہم نے کوئی امن نہیں سیکھا، ہم نے صرف ٹینک اور کیمیائی ہتھیار بنانے سیکھے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد ہم نے ایٹم بم بنایا۔ تحریر میں واضح لکھا ہے کہ ترقی وہ ہے جو توازن کے ساتھ ہو۔ جس انسان نے ایٹم بم ایجاد کر کے پوری دنیا کو سیکنڈوں میں راکھ کرنے کا بندوبست کر لیا ہو، کیا آپ اسے فکری طور پر بالغ کہیں گی؟ ہم نے کائنات کا علم ضرور حاصل کیا، لیکن اس علم کو ہم نے موت کی فیکٹریوں میں بدل دیا۔ یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ ایٹم بم ہماری تاریخ کا ایک انتہائی تاریک اور خوفناک باب ہے۔ لیکن ذرا اسی نکتے کے دوسرے رخ پر تو غور کریں۔ ہم نے ایٹم بم 1945 میں بنایا۔ آج 8 دہائیوں سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ سرد جنگ کے عروج پر ایسے کئی لمحات آئے جب دنیا تباہی کے دہانے پر تھی۔ کیوبن میزائل کرائسس اس کی ایک واضح مثال ہے۔ وہ تو تھا، لیکن ہم نے وہ بٹن نہیں دبایا۔ کیا یہ خود بخود ہو گیا؟ میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری بقائے باہمی کی جبلت، ہمارا اخلاقی شعور، ہماری تکنیکی طاقت پر حاوی ہو گیا۔ ہم نے ایک ایسی چیز تخلیق کی جو ہمیں مکمل تباہ کر سکتی تھی، لیکن پھر ہمارے اسی اجتماعی شعور نے ایک سیفٹی ویلو کا کام کیا اور ہمیں روکے رکھا۔ دیکھیں، وہ اخلاقی شعور نہیں تھا جو ہمیں روکے رکھا، وہ محض باہمی یقینی تباہی، یعنی میوچولی ایشورڈ ڈسٹرکشن کا خوف تھا۔
اگر آپ کو معلوم ہو کہ گولی چلانے سے گولی واپس آپ کی طرف بھی آئے گی تو گولی نہ چلانا کوئی اعلیٰ اخلاقیات نہیں ہے، یہ صرف سیلف پرزرویشن ہے۔ لیکن نتیجہ تو وہی نکلا نا، ہم بچے ہوئے ہیں۔ مگر ہم اخلاقی طور پر نہیں رکے، ہم خوف کی وجہ سے رکے، اور اب ہم اسی ذہنیت کو مصنوعی ذہانت اور ٹیکنالوجی کی آندھی دوڑ میں آزما رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن ہم صرف جنگوں اور ہتھیاروں تک محدود کیوں نہیں؟ ارتقاء کا ایک اور بہت اہم پہلو ہے جس پر تحریر بھی زور دیتی ہے۔ انسان محض اپنا پیٹ بھرنے یا زمین پر قبضہ کرنے کی فکر سے بہت آگے نکل چکا ہے۔ تحریر کے اس حصے کو یاد کریں جہاں ذکر ہے کہ انسان نے ستاروں کو دیکھ کر سوال کیا، میں کون ہوں اور میں کہاں سے آیا ہوں؟ جی، تجسس کی بات ہو رہی ہے۔ بالکل، ذرا اس کی گہرائی میں جائیں۔ کروڑوں سالوں کی حیاتیاتی تاریخ میں لاکھوں اقسام کے جانور اس زمین پر آئے اور چلے گئے، لیکن صرف ایک مخلوق تھی جس نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر اپنی ہستی کے بارے میں سوال کیا۔ یہیں سے فلسفے، فلکیات اور طبیعت نے جنم لیا۔ انسان نے یہ کیوں کیا؟ کیونکہ زمین نے یا اس کائناتی نظام نے ہمیں صرف ایک معدہ اور ہاتھ پاؤں نہیں دیے، ہمیں ایک روحانی اور فکری جستجو دی۔ ہم مٹی سے اٹھے ضرور ہیں، لیکن ہم کائناتی مسافر بن چکے ہیں، اور یہ خالصتاً شعوری ارتقاء ہے۔ کائناتی مسافر؟ میں آپ کی اس بات سے متفق ہوں کہ ہماری فکری جستجو حیرت انگیز ہے۔ جس طرح ہم نے کائنات کے اصولوں کو ڈیکوڈ کیا ہے وہ ریاضی اور سائنس کا معجزہ ہے، لیکن جب میں اس نام نہاد جستجو کے پیچھے چھپے مقاصد اور اس کی قیمت کو دیکھتا ہوں تو تصویر بہت بھیانک ہو جاتی ہے۔ آپ کو ہر سائنسی ترقی کے پیچھے کوئی منفی مقصد کیوں نظر آتا ہے؟ کیونکہ زمینی حقائق یہی بتاتے ہیں۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم کائناتی مسافر بن گئے ہیں، مگر مجھے تو یہ یوں لگتا ہے جیسے ہم نے اپنے گھر کو، اپنی زمین کو ناقابل رہائش بنا دیا ہے، اور اب ہم فرار کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہم مریخ پر بستیاں بسانے کے خواب کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تجسس کی وجہ سے نہیں، اس لیے کیونکہ ہم نے زمین کے ماحول کو اس نہج پر پہنچا دیا ہے جہاں ہماری اپنی بقا خطرے میں ہے۔ تحریر میں صراحت کے ساتھ یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ کیا ہم واقعی ترقی کر رہے ہیں؟ آج ہم مصنوعی ذہانت کی جس اندھی دوڑ میں شامل ہیں، کیا اس کا مقصد واقعی انسان کی فکری بلوغت ہے؟ نہیں، اس کا بنیادی مقصد کارپوریٹ منافع، نگرانی اور سرمایہ کا ارتکاز ہے۔ یہ بہت زیادہ مایوس کن نظریہ ہے۔ یہ تلخ حقیقت ہے۔ ہم کائنات کے راز جاننے کے نام پر زمین کے نچلے مدار کو کچرے اور سیٹلائٹس کے ملبے سے بھر چکے ہیں۔ ہم ایک ایسے موجد بن چکے ہیں جو اپنی ہی بنیادوں کو کھوکھلا کر کے، اپنے گھر کو آگ لگا کر ستاروں پر کمن ڈالنے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ یہ ارتقاء نہیں ہے، یہ ایک خطرناک قسم کی خود فریبی ہے جسے ہم سائنس کا نام دے رہے ہیں۔ ہاں، میں تسلیم کرتی ہوں کہ ہم نے اپنی ترقی کی قیمت چکائی ہے اور ماحولیاتی تباہی ایک ٹھوس حقیقت ہے، لیکن میں ایک بار پھر آپ کو اسی شعور کی طرف واپس لاؤں گی جس پر ہم بحث کر رہے ہیں۔ ذرا آج کے عالمی رد عمل کو دیکھیں۔ ہم نے غلطیاں کیں، لیکن کیا ہم ان غلطیوں پر آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں؟ کافی حد تک جی ہاں۔ بالکل نہیں۔ آج ہم گلوبل وارمنگ، کاربن فٹ پرنٹ اور کلائمیٹ چینج کی بات کر رہے ہیں۔ آج سے صرف ایک صدی پہلے کارخانوں کی چمنیوں سے نکلتا ہوا کالا دھواں انسانیت کے لیے ترقی، روزگار اور خوشحالی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ آج کا انسان، آج کا شعور اس دھوئیں کو زہر اور خطرہ مانتا ہے۔ لیکن ماننے اور عمل کرنے میں بہت فرق ہے۔ ہم عمل بھی تو کر رہے ہیں نا۔ ہم شمسی توانائی اور ونڈ پاور کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم پلاسٹک کے استعمال کو کم کرنے کے قانون بنا رہے ہیں۔ تحریر کے بالکل عین مطابق انسان اب اس حقیقت کو سمجھ رہا ہے کہ زمین محض ایک ملکیت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک امانت ہے۔ ہماری نئی نسل جو اس وقت دنیا بھر میں ماحولیاتی مہمات چلا رہی ہیں، وہ اس احساس زیاں کی سب سے بڑی مثال ہے۔ اپنی غلطی کا ادراک کرنا اور اسے سدھارنے کی کوشش کرنا، کیا ایک زندہ، جاگتے ہوئے اور ترقی یافتہ شعور کی اس سے بڑی کوئی اور نشانی ہو سکتی ہے؟ آپ نے امانت، پائیدار توانائی اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ بظاہر یہ سب بہت پرا امید لگتا ہے، لیکن اگر ہم اس نام نہاد گرین موومنٹ کا تھوڑا باریک بینی سے جائزہ لیں تو اس میں کتنی منافقت چھپی ہے، یہ دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گی۔ منافقت کیسے؟ یہ تو بقا کی کوشش ہے۔ آپ جن الیکٹرک گاڑیوں اور سولر پینلز کو
اخلاقی ارتقاء کی علامت کہہ رہی ہیں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ان کی بیٹریاں بنانے کے لیے کوبالٹ اور لیتھیم کہاں سے آتا ہے؟ افریقہ کے غریب ترین ممالک، خاص طور پر کونگو سے، جہاں آج بھی بچوں سے کان کنی کروائی جا رہی ہے اور ان کی زمینوں کو بنجر کیا جا رہا ہے۔ وہ ایک سنگین مسئلہ ہے، اس پر عالمی سطح پر بات ہو رہی ہے۔ لیکن ہم نے عملی طور پر کیا کیا ہے؟ ہم نے آلودگی اور استحصال کو محض فرسٹ ورلڈ سے اٹھا کر تھرڈ ورلڈ میں منتقل کر دیا ہے اور اسے گرین انرجی کا نام دے دیا ہے۔ یہ میں سے ہم کا سفر نہیں ہے، یہ ابھی تک میں ہی ہے، صرف اس میں کی پیکیجنگ تھوڑی صاف ستھری اور مہذب ہو گئی ہے۔ تحریر میں زمین کی خاموشی کو ایک سوال کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ہم سے خوش ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ ہماری منافقت دیکھ رہی ہے۔ آپ نوجوان نسل کی بات کر رہی ہیں، بے شک وہ سوشل میڈیا پر ماحولیات کی بات کرتے ہیں، مگر کیا ان کا اس حقیقی مٹی سے کوئی رشتہ بچا ہے؟ انٹرنیٹ کی بدولت معلومات کا ایک بے پناہ سیلاب ہے، مگر اس ڈیٹا نے انہیں حقیقی حکمت نہیں دی۔ وہ اسکرینوں سے جڑے ہوئے ہیں، مگر قدرتی دنیا سے ان کا عملی اور جذباتی رابطہ مکمل کٹ چکا ہے، اور یہی معلومات اور حقیقی شعور کے درمیان کا خلا ہے جو ہماری بقا کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ مجھے یہاں آپ سے شدید اختلاف کرنا پڑے گا۔ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ڈیجیٹل نسل کا مٹی سے یا حقیقت سے رابطہ کٹ چکا ہے اور یہ منافقت ہے، دیکھیں، ہم ہر چیز کو ایک ہی رنگ میں نہیں رنگ سکتے۔ جی ہاں، کونگو میں کوبالٹ کی مائننگ ایک تلخ حقیقت ہے، لیکن آپ اس بات کو نظر انداز کر رہے ہیں کہ یہ مسائل پہلی بار عالمی سطح پر زیر بحث کیوں آئے؟ یہ اسی اسکرین اور اسی انٹرنیٹ کی بدولت ممکن ہوا ہے جسے آپ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ جب تک معلومات عام نہیں ہوتی، شعور بیدار نہیں ہو سکتا۔ آج لاہور یا کراچی میں بیٹھا ہوا ایک طالب علم ایمیزون کے جنگلات میں لگنے والی آگ پر فکرمند ہوتا ہے اور اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے۔ یہ گلوبل کنیکٹیویٹی ہے۔ لیکن آواز اٹھانا کافی نہیں ہے نا؟ یہ پہلا قدم تو ہے نا۔ ہم پہلی بار ایک حقیقی عالمی برادری بن رہے ہیں۔ یہ درست ہے کہ انسان نے اپنے سفر میں بار بار ٹھوکریں کھائی ہیں۔ ہم نے ٹیکنالوجی بنائی جس نے ہمیں سہولتوں کا غلام بھی بنایا اور تباہی کے دہانے پر بھی کھڑا کیا، لیکن انسان کے اندر ایک لچک ہے، ہماری نو میں اپنی غلطیوں سے سیکھنے اور راستہ بدلنے کی جو بے پناہ صلاحیت ہے، وہی محمد فاروق راشد کی تحریر کا اصل جوہر ہے۔ یہ ارتقاء کوئی سیدھی لکیر نہیں ہے، اس میں نشیب و فراز ہیں، لیکن ہم بحیثیت مجموعی ایک بہتر مستقبل کی طرف ہی بڑھ رہے ہیں۔ یہ ایثار اور اجتماعی ہمدردی کوئی فریب نہیں، بلکہ ہماری بقا کا اصل ہتھیار ہے۔ کاش، مطلب میں واقعی دل سے یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کا یہ پر امید نظریہ درست ثابت ہو، لیکن تاریخ کا مطالعہ مجھے یہ بتاتا ہے کہ محض علم، معلومات اور ٹیکنالوجی کی دستیابی کو شعوری ارتقاء قرار دینا ایک بہت بڑی اور خطرناک فکری بھول ہے۔ ہم نے علم اور حکمت میں فرق کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس سمارٹ فون ہے تو ہم سمارٹ ہو گئے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں حکمت کیا ہے پھر؟ حکمت وہ ہے جو ہمیں زمین کے ساتھ ایک متوازن تعلق رکھنا سکھاتی تھی۔ تحریر میں ایک نہایت اہم نقطہ ہے کہ سوال یہ نہیں کہ ہم نے زمین سے کیا حاصل کیا، کائنات کے کتنے راز جان لیے، بلکہ سوال یہ ہے کہ ہم بدلے میں اس زمین کو کیا لوٹا رہے ہیں۔ بالکل۔ جب تک انسان اس بے تحاشا پیداوار، کھپت کی نہ رکنے والی دوڑ اور اندھی ترقی کو چھوڑ کر حقیقی معنوں میں ذمہ داری کا بوجھ نہیں اٹھاتا، کوئی بھی نئی ٹیکنالوجی یا ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی ہمیں نہیں بچا سکتی۔ جب تک ہم اس سیارے کو مکمل اور سچی امانت کے طور پر قبول نہیں کریں گے، ہماری تمام تر سائنسی ترقی ایک عظیم المیے پر ختم ہو سکتی ہے۔ زمین اب تک خاموش ساتھی رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ کل وہ ہمارے زوال کی خاموش اور واحد گواہ بن جائے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں کی اس تفصیلی گفتگو اور مختلف زاویوں سے ایک بات تو بالکل واضح طور پر اب ابھر کر سامنے آتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس نقطے پر ہمارا مکمل اتفاق ہوگا کہ محمد فاروق راشد کی اس تحریر کا اصل مقصد کوئی حتمی فیصلہ سنانا نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ بات تو ہے، بلکہ یہ ہمیں ایک دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو براہ راست ہماری نسل اور ہمارے مستقبل کا تعین کرے گا کہ کیا انسان واقعی اپنی اس تیز رفتار، حیرت انگیز سائنسی اور فکری ترقی کو اتنی ہی گہری اور پائیدار اخلاقی ذمہ داری میں بدل پائے گا؟ بالکل۔
یہی وہ حتمی کڑی ہے۔ کیا ہم اس شعور کو ذمہ داری میں بدلیں گے، یا پھر اسی ترقی کے بوجھ تلے اپنی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت اور ہوش کے ملبے تلے دب کے رہ جائیں گے؟ یہ وہ فیصلہ کن مقام ہے جس پر آج پوری انسانیت کھڑی ہے، اور شاید ہمارے پاس اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے زیادہ وقت نہیں بچا۔ صحیح کہہ رہے ہیں، اور اسی مقام پر ہم اپنے سننے والوں کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ وہ اس گفتگو کو محض ایک بحث کے طور پر نہ سنیں، بلکہ اس پیچیدہ حقیقت پر خود غور کریں۔ پروگرام کے آغاز میں جس دھندلے نقشے کا ہم نے ذکر کیا تھا، کیا انسانی تاریخ اور شعور کی عمارت کا وہ نقشہ اب بھی آپ کو اتنا ہی دھندلا لگتا ہے، یا ہم آج اسی لمحے اپنے انفرادی اور اجتماعی فیصلوں سے اس نقشے کی لکیروں کو واضح کر رہے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ فاروق صاحب کی اس تحریر اور اس کائناتی تناظر میں کھوجنے کے لیے ابھی اور بھی بے شمار تہیں موجود ہیں۔ یہ موضوع تقاضا کرتا ہے کہ ہم صرف خلا میں ستاروں کو نہ دیکھیں، بلکہ اپنے اندر کے اپنے رویوں کے شعور کو بھی بیدار کریں۔ آپ سب کے سننے کا اور اس فکری سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بے حد شکریہ۔ اس بنیادی سوال کو آج اپنے ذہن میں گونجنے دیجیے گا۔